رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت سے درود پاک پڑھ لے تاکہ برکت ہو جائے. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وصحبک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا ان میں اپنا محبوب عطا کر کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھر جا کے بولیے گا سبحان اللہ. گھر جا کے میلاد کا موقع ہے بھائی سبحان اللہ بولیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. برادر السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احسان کیا جس کا بدلہ پوری کائنات میں کوئی ادا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا کی لیکن احسان کی بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان عطا کی لیکن احسان کی بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے لیکن احسان کی بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاؤں عطا کیے لیکن احسان کی بات نہیں کی. برادر السلام ذرا غور کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی نعمت سے نوازا لیکن احسان کی بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا لیکن احسان کی بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات نہیں کی. حضرت ادریس علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات نہیں کی. حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات نہیں کی. حضرت شیش علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات نہیں کی. حضرت زکریا علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات نہیں کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات نہیں کی. حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات رہے گی. حضرت زکریا علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات رہے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات رہے گی. البتہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء اور رسولوں کو پیدا کیا لیکن احسان کی بات رہے گی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کیا تو قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے اپنا لاڈلا اپنا پیارا حبیب ان پر مبعوث فرما کر. تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے اپنا لاڈلا اپنا پیارا حبیب ان پر مبعوث فرمایا ہے. پھر جواب کیا ملا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سن لو، آج میں نے وہ محبوب کو پیدا کیا ہے جس کے صدقے میں نے اللہ تعالیٰ جس کے صدقے میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری کائنات کا پوری انسانیت کا باپ بنا کر بھیجا ہے. آج میرا محبوب دنیا میں تشریف لایا ہے، اس کے صدقے میں نے ابراہیم کو نبی بنایا ہے. آج اپنے محبوب کے صدقے میں نے اسماعیل کو نبی بنایا ہے. آج میں نے اپنے محبوب کے صدقے یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، آج میں اپنا محبوب نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، میں اپنا محبوب نہ بناتا. تو برادر السلام، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کون کون منائے؟ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا میلاد کوئی منائے یا نہ منائے، اس بوڑھی ماں کو ضرور منانا چاہیے، اس بوڑھی ماں کو ضرور منانا چاہیے جس کا بیٹا اس کے گلے میں پٹی ڈال کر اس کو بازاروں میں لے جاتا اور اس کی بولی لگاتا. ہے کوئی اس بڑھیا کو خریدنے والا؟
اللہ اکبر. وہ روتی، وہ کہتی یا اللہ تو نے مجھے اس سے پہلے موت کیوں نہیں عطا کی، یا اللہ مجھے اس سے پہلے تو نے موت کیوں نہیں عطا کی، یا اللہ مجھے بھوک لگتی میں اپنی بھوک کو بھول جاتی، اس کی بھوک کو پورا کرتی، یا اللہ میں نے اتنی تکلیفوں سے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، یا اللہ اتنی تکلیفوں کے ساتھ اس کو پیدا کیا، یا اللہ تو نے مجھے موت کیوں نہیں عطا کی. پھر برادر اسلام میرے اور آپ کے آقا کی ولادت ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرما دیا لوگوں سن لو، آج جس ماں کو تم بازاروں میں لے کے جاتے ہو، اس کی بولی لگاتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، میں ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت ہے اس کو کھینچ کر ماں کے قدموں میں نہ رکھ لوں تو پھر کہنا، ماں کے قدموں میں نہ رکھ لوں تو پھر کہنا. برادر السلام ایسے جنتیں حاصل نہیں ہوتی جب تک ماں راضی نہیں ہوگی تب تک جنت نہیں ملے گی. برادر السلام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار کا کوئی میلاد منائے یا نہ منائے، اس بوڑھے باپ کو ضرور منانا چاہیے جس کا بیٹا اس پر ظلم کرتا اور وہ روتا. پھر اللہ اکبر، پھر میرے اور آپ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے. پھر آقا علیہ السلام نے فرما دیا لوگوں سن لو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو پہلے اپنے باپ کو کرو راضی. جب تک تمہارا باپ راضی نہیں ہوگا تب تک اللہ نہیں راضی ہوگا. رب کعبہ کی قسم اگر تم نے باپ کو راضی کر لیا پھر تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، پھر تمہیں اللہ جنت بھی عطا کر دے گا، پھر تمہیں اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا تم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی راضی ہو جائے گا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی سرکار کا میلاد منائے یا نہ منائے، اس میری بہن کو ضرور منانا چاہیے جس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، جس کے گھر میں کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا، اس کو مانوس سمجھا جاتا. اللہ اکبر. پھر میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا لوگوں سن لو، آج لوگوں سن لو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب فرما رہا ہے کہ لوگوں سن لو جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اگر اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے اور اس کو اچھی تعلیم دے اور اس کا اچھے خاندان میں شادی کرے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان ہے. کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. برادر السلام میں نے جو کہا، جو آپ نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.